السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا ایکسپرٹس لائن. فرسٹ ایئر کیمسٹری کے اسمارٹ سلیبس فار ونٹر زون کے اس سیشن میں خوش آمدید. آج کے اس سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے پہلے چیپٹر کے دو امپورٹنٹ کانسیپٹس جو کہ مول اینڈ ایووگیڈروز نمبر ہے. مول may be defined as the amount of a substance that has as many particles as the number of atoms in exactly 12 grams carbon 12. یعنی کسی بھی سبسٹانس کی وہ مقدار جس میں نمبر آف پارٹیکلز 12 گرام کاربن 12 کے پارٹیکلز کے برابر ہو اسے مول کہا جائے گا. جس طرح کے پارٹیکلز ان 1 مول آف ہائیڈروجن گیس ایگزیکٹلی برابر ہے پارٹیکلز ان 12 گرامز آف کاربن 12 کے، اور اسی طرح پارٹیکلز ان 1 مول آف گلوکوز برابر ہے پارٹیکلز ان 12 گرامز آف کاربن 12 کے، اور پارٹیکلز ان 1 مول آف کاربن ڈائی آکسائڈ یہ بھی برابر ہے پارٹیکلز ان 12 گرامز آف کاربن 12. مول کو آپ دوسرے طرح بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ the gram atomic اور molecular mass of a substance is equal to 1 mole. یعنی کسی بھی سبسٹانس کا آپ گرام اٹامک ماس لیں یا پھر گرام مالیکولر ماس لیں تو وہ 1 مول کے ایکول ہوگا. فار ایگزامپل پانی کا مالیکولر ماس 18 ایٹامک ماس یونٹ ہے. اگر اس کو آپ گرامز میں لیں تو 18 گرامز 1 مول کے ایکول ہوگا. اور اسی طرح کاربن ڈائی آکسائڈ کا مالیکولر ماس 44 ایٹامک ماس یونٹ بنتا ہے. اسی کو اگر آپ گرامز میں لیں تو 44 گرامز 1 مول کے ایکول ہوگا. اور امونیا کا مالیکولر ماس 17 ایٹامک ماس یونٹ ہے، اور اگر آپ 17 گرامز لیں گے تو وہ 1 مول کے ایکول ہوگا. اب ایک کوشچن ہے یہاں پہ کہ ڈفرینٹ سبسٹانس کا مالیکولر ماس تو ڈفرینٹ ہے، لیکن یہ 1 مول کے برابر کیسے ہوگا؟ یعنی 18 گرام پانی 1 مول کے ایکول اور 44 گرامز کاربن ڈائی آکسائڈ 1 مول کے ایکول. تو یہاں پہ آپ نے گرامز کوانٹٹی کو فوکس نہیں کرنا بلکہ ان کے نمبر آف پارٹیکلز کو فوکس کرنا ہے. پانی کے 18 گرامز میں مالیکولز کی تعداد اتنی ہی ہے جتنے کہ 12 گرامز کاربن 12 میں، تو یہ 1 مول کے ایکول ہوگا. کاربن ڈائی آکسائڈ کے 44 گرامز میں پارٹیکلز کی تعداد 12 گرام کاربن 12 کے ایکول ہے، تو یہ بھی 1 مول کے ایکول ہوگا. اور امونیا کا 17 گرامز جس میں پارٹیکلز کی تعداد 12 گرام کاربن 12 کے ایکول ہے، یہ بھی 1 مول کے ایکول ہوگا. تو یہ بات معلوم ہوئی کہ مول کا تعلق گرامز کے ساتھ نہیں ہے بلکہ نمبر آف پارٹیکلز کے ساتھ ہے. یہ گرامز صرف وہ کوانٹٹی ہوتی ہے جس میں اتنے ہی پارٹیکلز آتے ہیں. دیٹس وائی وی کنسیڈر گرام اٹامک یا پھر گرام مالیکولر ماس. ایووگیڈروز نمبر وہ نمبر ہوتا ہے جو کہ نمبر آف پارٹیکلز ان 1 مول آف اے سبسٹانس کو ریپرزینٹ کرے. یعنی جس طرح مول کے ڈیفینیشن میں ہم نے پڑھا کہ اس میں نمبر آف پارٹیکلز 12 گرامز کاربن 12 کے پارٹیکلز کے برابر ہوگا. اب یہ 12 گرامز کاربن 12 میں کتنے پارٹیکلز ہوں گے یہ ایووگیڈروز نمبر ڈیفائن کرے گا. تو ایووگیڈروز نمبر کا تعلق ان پارٹیکلز کے ساتھ ہے جو 1 مول کے اندر ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ کے پاس 1 مول واٹر ہے تو اس میں نمبر آف پارٹیکلز 6.022 into 10 raised to the power of 23 molecules ہوں گے. اگر آپ سوڈیم میٹل کی بات کرتے ہیں تو اس میں 1 مول میں جتنی پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ 6.022 into 10 raised to the power of 23 ایٹمز ہوں گے. اور اگر آپ امونیا کی بات کرتے ہیں تو اس کے 1 مول میں 6.022 into 10 raised to the power of 23 molecules ہوں گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ایووگیڈروز نمبر ریپرزینٹ کرتا ہے نمبر آف پارٹیکلز کو جو کہ 1 مول میں ہوتے ہیں. اب یہ پارٹیکلز آئنز بھی ہو سکتے ہیں، ایٹمز بھی ہو سکتے ہیں، اور مالیکیولز بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ تھا آج کا سیشن. ملتے ہیں نیکسٹ سیشن میں جس میں ہم ایووگیڈروز نمبر اور مول کی کچھ امپورٹنٹ کیلکولیشن کو ڈسکس کریں گے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. سی یو ان نیکسٹ ویڈیو.